بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج لسان القرآن کی اس کلاس میں ہم اسم کا چوتھا پہلو دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم نے اسم کے بارے میں جو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہے وہ ہے اسم کا جو ہے اس کے جنس کے بارے میں، یعنی مذکر اور مؤنث کے بارے میں جو رولز ہے۔ اس طرح ہم نے اسم کا اعراب پڑھا اور اسم کا عدد۔ جو چوتھی چیز ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے، اور اسم کا جملے میں استعمال۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے۔ تو یہ جو ہمارا چوتھا ٹاپک ہے، یعنی اسم کا جو چوتھا پہلو ہے، اس کو ہم وسعت کہتے ہیں۔ جہاں تک وسعت کا تعلق ہے، وسعت کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ اور معرفہ، اس کو ہم مختصر سے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں، کوئی چیز جو عام ہے، کامن ہے، اس کو ہم نکرہ کہیں گے، اور معرفہ اس کو ہم خاص چیز کہیں گے۔ اب سیدھی سی بات ہے، جتنے اسماء ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، جتنی چیزیں، جتنی جگہیں، تو جو اسماء ہیں عموماً یعنی کامن یہ زیادہ ہے، یعنی خاص چیزیں کم ہوتی ہے اور عام چیزیں زیادہ ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے اور معرفہ کا دائرہ محدود ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اگر ہمارے سامنے بہت سارے اسماء ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ یہ معرفہ یا نکرہ ہے، تو ہمیں ذہن میں یہ چیز لانی ہے کہ زیادہ چانسز یہ ہے کہ یہ نکرہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس لیے معرفہ کے کچھ خاص رولز ہیں، چند کچھ قواعد ہیں، ان قواعد کو ہم ذہن میں رکھیں گے، انہی قواعد کو ہم اپلائی کریں گے۔ اگر وہ اسماء، اگر وہ ناؤنز ان قواعدوں میں سے کسی پہ بھی فٹ بیٹھتا ہے، تب جا کے ہم کہیں گے کہ وہ چیز، وہ اسم معرفہ ہے۔ ادروائز ہم اسے ڈکلیئر کریں گے کہ یہ اسماء نکرہ ہی شمار ہوگا۔ تو ہمیں نکرہ کے قواعد نہیں پڑھنے گے، ہمیں معرفہ کے قواعد پڑھنی ہے۔ تو اسم کب معرفہ ہوتا ہے، اس کی 7 صورتیں ہیں، یعنی 7 صورتوں میں اسم جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اگر یہ 7 صورتیں پائی جائیں تو معرفہ ہے، ادروائز یہ نکرہ شمار کیا جائے گا۔ یہ جو 7 صورتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں پہلی ہے اسم علم۔ اسم علم یعنی کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ یہاں پہ ہم اس بات کو یاد رکھنا ہے، خاص، کسی خاص چیز، کسی خاص جگہ کا نام۔ جیسے زیدن ایک شخص ہے، ایک خاص شخص ہے۔ فاطمتن ایک خاص عورت ہے، یعنی خاص شخص ہے۔ مکہ خاص جگہ ہے۔ جہنم خاص جگہ ہے۔ اگر ہم کہیں گے رجل، فرسن، تو یہ ولدن، ان کو علم نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ خاص نہیں ہے۔ تو خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ، جب بھی ہمیں ایسا نام دکھے تو وہ معرفہ ہوگا، کیونکہ وہ اس میں علم ہے۔ یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری صورت جب اسم معرفہ ہوگا، جب اسم کا ضمائر کے طور پر آئے گا۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے، پروناؤنز کو ہم کہتے ہیں۔ ہم جیسے آپ نے عربی میں سنا ہوگا ہوا، ہیا، ایسے ہی انتا، انتی، یہ عربی زبان میں ضمائر ہے۔ ویسے ہی ان اور نحن، تو یہ ضمائر جو ہے ان کا ترجمہ کیا ہے، جیسے ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ٹھیک ہے، انا میں، نحن ہم سب، ان کو ضمائر بولا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں ہی، شی، وی استعمال ہوتا ہے۔ اب ضمائر یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں جو مزید تفصیل وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہاں پہ ہم بس اتنا یاد رکھیں گے کہ ضمیر یا ضمائر یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے، یا یوں کہیے جب بھی اسم ضمیر کے طور پر استعمال ہوگا کسی بھی جملے میں تو وہ اسم معرفہ ہے۔ اچھا، تیسرا جو کیٹیگری ہے کہ اسم کا معرفہ ہونا، جب یہ اسماء اشارہ ہوں گے۔ اسماء اشارہ جسے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے سنا ہوگا ہاذا، ہذہ،
ذالک تلک وغیرہ وغیرہ. ہذا یہ، ہذہ یہ ایک مؤنث، ذالک وہ، تلک وہ ایک مؤنث. یہ اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بھی بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن مزید آئے گی، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گی. یہاں پہ ہم اس کو سکپ کرتے ہیں. تو تیسری چیز، جب اسم معرفہ ہوگا جب یہ اسماء اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. چوتھا اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کیا چیز ہے؟ جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جو، جس، جن، اس طرح کا جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، یہی جو، جس، جن، یہی معنی ہمیں جس لفظ سے حاصل ہوگا ان کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں الذی، التی، وہ جو. ٹھیک ہے نا. التی وہ جو، لیکن مؤنث. الذین وہ لوگ جو، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایسے الفاظ یا ایسے اسماء، ان کو اسماء موصولہ بولا جاتا ہے. یہ بھی عربی زبان میں معرفہ استعمال ہوتے ہیں. اب اسماء موصولہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا. اب پانچویں چیز، یا یوں کہی کہ پانچواں قاعدہ یا پانچواں رول، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم معرفہ ہے کہ نکرہ، وہ ہے معرف باللام. یعنی الف لام کے ذریعے کسی چیز کو، کسی اسم کو معرفہ بنانا. جیسے یہاں مثال ہے کتاب. کتابن کا ہم اگر ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کوئی کتاب. لیکن جب ہم نے اس میں الف لام داخل کیا، یہ بن گیا الکتاب. پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی، جب ہم نے الف لام داخل کیا تو یہ تنوین جو آخری حرف پر تھا یہ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ صرف ایک پیش ہے. تو الف لام سے بن گیا الکتاب. اب یہ خاص کتاب ہے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ جب کسی بھی اسم پہ الف لام اور تنوین اکٹھے جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. چلے اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، ایک مثال ہم کریں گے یہاں پہ، باقی آپ خود کر سکتے ہیں. قلم ایک نکرہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ نکرہ جو اسم ہے اس پہ تنوین ہوتی ہے. ٹھیک. ایک قلم یا کوئی قلم، اس پہ ہم نے الف لام داخل کیا تو القلم. یہ جو القلم یہ حالت رفع ہے. حالت نصب القلم، حالت جر القلم. اس طریقے سے آپ مختلف اسماء کا بنا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ دیکھتے ہیں، مثنیٰ کا. اس پہ الف لام ہم داخل کرتے ہیں. کتابانی دو کتابیں، یعنی کوئی بھی سی دو کتابیں. الف لام داخل کیا تو الکتابانی. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی چینج، لفظی چینج نہیں آئی. کتابانی یہاں موجود ہے، صرف الف لام داخل ہے، مطلب کوئی خاص دو کتابیں. یہ حالت رفع ہے. حالت نصب کتابینی یعنی الکتابینی، اور حالت جر الکتابینی. آگے چلتے ہیں، جمع کے صیغوں کو دیکھتے ہیں. مسلمون جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے مسلمان. ٹھیک ہے. لیکن یہ کامن ہے، یعنی نکرہ ہے. الف لام ہم نے داخل کیا تو المسلمون. تو الف لام داخل کرنے سے یہ جو مسلمون ہے یہ یہاں پہ جو کا تم موجود ہے. المسلمون بہت سارے خاص مسلمان، المسلمین المسلمین. تو اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں. المسلمون اور مسلمون میں اور بھی ایک امپورٹنٹ فرق ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. وہ ایک تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ وہ آگے آئے گا. چلیں اب محترم عامر صلی صاحب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں، جمع مکسر منصرف اسماء پہ الف لام. یعنی جمع مکسر، جو ہم نے جمع کی ایک قسم پڑھی مکسر، وہ جمع جس میں واحد کی جو شکل ہے وہ موجود نہیں رہتی ہے، اس میں ہم الف لام داخل کرتے ہیں. کتبن کتابن کی جمع ہے، جمع مکسر. اس پہ ہم نے الف لام داخل کیا تو الف رول یہ ہے کہ تنوین یہاں پہ گر جائے گا، الکتب بنے گا. اب یہ الکتب حالت رفع ہے. حالت نصب الکتبہ اور الکتبی. اسی طریقے سے آپ باقی کا کر سکتے ہیں. چلے اب آتے ہیں غیر منصرف اسماء پہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم ذہن رکھیں ادھر. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اب اگر ہمارے پاس جو اسماء ہے وہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، جیسے اکبرو، افعلو کے وزن پہ اکبرو، یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے.
اس کی حالت رفع اکبرو ہے اور حالت نصب اور جر ایک ہی جیسی ہوگی، اکبرا اکبرا. ویسے ہی مساجدو مساجدہ مساجدہ، فقراء فقراء فقراء، مساکینو مساکینہ مساکینہ. یہ تو ہم جانتے ہیں. اب اس پہ ہم الف لام داخل کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ ہم نے جب اکبرو پہ الف لام داخل کیا تو بن گیا الاکبر. اب یہ حالت رفع ہے، نصب اور جر بنائیں گے تو الاکبر الاکبری، یعنی الف لام داخل کرنے کے بعد یہاں پہ حالت جر میں الگ شکل ہمیں دکھ رہی ہے. یہاں پہ دیکھیے نصب اور جر ایک جیسی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ہم جانتے ہیں رول، غیر منصرف اسما حالت نصب اور جر میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یا یوں کہیے غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. لیکن جب آپ غیر منصرف اسما پہ الف لام داخل کرتے ہیں تو حالت جر میں آپ کو یہاں پہ کسرہ یا زیر دکھ رہا ہے. تو ہم کہیں گے اکبرو سے الاکبرو حالت رفع، اکبر حالت نصب، الاکبری حالت جر. مساجدو غیر منصرف اس میں الف لام داخل کیا، المساجدو المساجدہ المساجدی. فقراء غیر منصرف، الفقراء الفقراء الفقراء. مساکین المساکین المساکین المساکین. تو پتہ ہمیں یہ چلا، ہم نے جو رول پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، تو ایک ایکسپشن یہاں پہ مل گیا. اگر غیر منصرف اسم پہ الف لام داخل ہو تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر سکتے ہیں، یعنی ان کی حالت رفع نصب اور جر الگ ہوگی. یہ امپورٹنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اب ہے مبنی اسما. مبنی اسما اس طرح سے ہے کبرا، ٹھیک ہے، یہ الف مقصورہ ہے آخر پہ. اس پہ الف لام داخل کرے تو الکبرا الکبرا الکبرا. یعنی مبنی اسما پہ آپ الف لام داخل کرو یا نہ کرو، ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی رہتی ہے. یعنی اگر آپ یہاں پہ الف لام نہ رکھو تب بھی ہم کہتے ہیں حالت رفع میں کبرا کبرا اور کبرا. الف لام داخل کیا تو الکبرا الکبرا الکبرا. تو مبنی اسما میں کوئی چینج نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے ہے. الف لام کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے. یہاں پہ الف لام میں جو دو حصے، ایک تو الف یعنی حمزہ والا پورشن اور لام ساکن. یہ جو حمزہ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور یہ جو لام ساکن اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب چلیں. حمزۃ الوصل کی ایک کوالٹی ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے، کوئی کلمہ آ جائے اور پھر ہمیں ملا کے پڑھنا پڑے تو حمزۃ الوصل کو پڑھا نہیں جاتا. اس کو ہم ایک مثال سے یہاں سمجھ لیتے ہیں. ایک اسم ہے الکتاب، یعنی کتابن پہ الف لام ہم نے داخل کیا، بنا الکتاب. اب ہم اس کو ملائیں گے ذالکہ کے ساتھ. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں ذالکل کتاب، یعنی یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو بنا ذال لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. اس کو بولتے ہیں ذالکل کتاب. ٹھیک ہے. اب ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ عموماً ہم تجوید کے قواعد میں پڑھتے ہیں، حروف شمسی اور حروف قمری. اب حروف شمسی اور حروف قمری سے کیا مراد ہے؟ حروف قمری القمر کے اصول پہ آتے ہیں اور شمسی الشمس. اب دیکھیے یہ اصل میں تھا قمرن، یہ والا قمرن پہ جب ہم نے الف لام داخل کیا تو را پہ جو ڈبل پیش تھا گر گیا، یہ بنا القمرو. تو القمرو سے ہم قاف کو پڑھتے ہیں اور لام کو بھی پڑھتے ہیں القمرو، یعنی قاف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور لام ہم پڑھ رہے ہیں القمرو. اب ایک ورڈ ہے ہمارے پاس الشمسو. اب دیکھیں یہاں پہ شیم جو اوریجنل ورڈ تھا، اوریجنل جو کلمہ ہے وہ ہے شمسن، سورج شمسن. ٹھیک ہے، الف لام داخل کیا تو الشمسو. اب دیکھیں یہاں پہ وہ اوریجنل شیم نہیں، اب یہ یہاں پہ مشدد بن گیا، تشدید آ گئی یہاں پہ. اور دوسرا الف لام کا لام نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو ایسے حروف جس میں اس طرح کا پیٹرن ہمیں ملے گا ان کو حروف شمسی کہیں گے، اور ایسے جن میں الف لام پڑھا جائے گا ان کو حروف قمری کہا جائے گا. نیچے ہم دیکھ لیں گے چند مثالیں. یہاں پہ ٹیبل بنایا ہوا حروف قمری کا، حروف شمسی کا. اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں الاول، الف لام پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ جو الف ہے حروف قمری ہے. الآخر، ٹھیک ہے. ایسی
الباری، تو الف لام پڑھا جا رہا ہے، تو حروف جو الف لام کے بعد جو با آ رہا ہے یہ حرف قمری ہے. الجبارو، تو الف لام پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب جو جیم ہے الف لام کے بعد یہ حرف قمری ہے. اس طرح سے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو رائٹ سائڈ میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 14 ہے، تو یہ حرف قمری بن گئے. حرف شمسی التواب، ٹھیک ہے. اب دیکھیے الف لام نہیں پڑھا جا رہا الف لام کا، اور تا پہ شدہ آ گیا، یعنی مشدد پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب تا جو ہے حرف شمسی بنا. اس طرح سے الثاقب حرف شمسی بنا، اور اس طرح سے دال حرف شمسی، ان کی تعداد بھی 14 ہے. تو 14 اور 14 مل کے 28 بن گئے، 28. 14 حرف شمسی اور 14 حرف قمری، ٹھیک ہے. یہ عموماً تجوید میں بھی پڑھتے ہیں. بہرحال یہاں پہ بھی محترم عامر سہیل صاحب نے اس کو لے کے آئے ہیں، تو ہم نے اس کو دیکھ لیا. چلیں اب اور ایک امپورٹنٹ قاعدہ یہاں پہ یاد رکھ لیجیے. ہم نے ابھی ڈیفائن کیا کہ الف لام جب ہم کسی بھی نکرہ اسم پہ داخل کرتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اب اگر ہمارے پاس آلریڈی ایک اسم معرفہ ہے تو اس پہ الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً یہی قاعدہ ہے. لیکن بعض اوقات اہل زبان معرفہ اسم پر بھی الف لام داخل کرتے ہیں. اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. بعض اوقات اہل زبان معرفہ اسم پر بھی الف لام داخل کرتے ہیں. جیسے روم ایک جگہ کا نام ہے، رومن امپائر، تو جسے رومن امپائر بڑی فیمس ہے، روم یہ تو خاص ہے، معرفہ ہے، لیکن اہل زبان اس پر الف لام داخل کرتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں سورہ روم میں ہے غلبت الروم کے نام سے. تو چونکہ زبان عربی ہے، عرب کی ہے، تو وہ جیسے اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں بھی اس کو استعمال ایسے ہی کرنا پڑے گا. اس طرح سے القاہرہ ایک شہر کا نام ہے، یہاں پہ بھی یہ بھی الف لام کے ساتھ ہمیں دکھتا ہے. العباسو اسم ہے، عباس شخص کا نام ہے، لیکن اس پہ بھی الف لام آتا ہے. الحسن حسن نام ہے لیکن الف لام ہے اس پہ. اور یہ سارے معرفہ نام ہے. حسین یہ بھی الف لام کے ساتھ آتا ہے. تو رول تو قاعدہ تو یہ ہے کہ معرفہ اسم پہ الف لام نہیں آتا، لیکن بعض اوقات اہل زبان استعمال کرتے ہیں، تو ایسے ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اب اور چند چیزیں ہمیں یہاں پہ دکھیں گی. عربی زبان کا جہاں تو تعلق ہے، یہ جو الف لام ہے یہ وہی کام کرتا ہے جیسے انگلش میں آرٹیکل دا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی معرفہ کو خاص بنانا. اس میں الف لام کی بہت ساری اقسام ہیں، تو وہ ایک تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک بن جائے گا، تو یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. چلیے اس ٹیبل پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ٹیبل ہے. کتاب ایک نکرہ اسم ہے کیونکہ اس پہ آخر پہ تنوین ہے، اور تنوین نکرہ ہونے کی علامت ہے. اس کا ہم ترجمہ کریں گے ایک یا کوئی کتاب. اس کو ذہن نشین کرنا ہمیں کہ جب بھی ہمیں کہیں کسی آیت میں کوئی نکرہ اسم ملتا ہے تو اس کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ایک یا کوئی. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے الف لام اس میں داخل کیا، اب آپ ایک یا کوئی کتاب اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، آپ بس کتاب اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی کوئی خاص کتاب. ایسی کتبن کچھ کتابیں، کچھ کا ترجمہ کریں گے. الکتب کتابیں. قلم ایک یا کوئی قلم. القلم کوئی خاص قلم. اقلام بہت سارے قلم یا کچھ قلم. الاقلام قلم، یعنی بھی آپ کچھ نہیں لکھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ترجمہ میں یہ تو ہو گئی 5 اقسام جن میں آپ اسماء کو معرفہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پائیں گے، استعمال کریں گے. جو چھٹا رول ہے وہ ہے مضاف الی المعرفہ، مطلب کسی بھی معرفہ اسم کی نسبت کرنا. یعنی کسی بھی نکرہ اسم کی معرفہ اسم کی طرف نسبت کرنے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے ہم کہیں گے ایک مثال ہے کتاب. اب جب ہم نے کہا کتاب تو یہ نکرہ اسم ہے. جب ہم نے کہا زید کی کتاب، یہ دیکھیں ہم نے کتاب کی نسبت کی زید کے ساتھ. اب یہ کتاب جو ہے یہ اب خاص بن گئی ہے. تو کتاب کی نسبت ہم نے زید کے ساتھ کی. زید معرفہ اسم ہے، علم ہے، تو اب یہ کتاب بھی معرفہ بن گیا. اس کو بولتے ہیں مضاف الی المعرفہ. نکرہ اسم کی معرفہ اسم کے ساتھ نسبت کرنے سے بھی نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. اس کو بولا جاتا ہے مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے.
اب جو لاسٹ ساتواں رول ہے یا ساتویں ایسی کیٹیگری ہے جس کی ہیلپ سے ہم نکرہ اسم کو معرفہ بنا سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے منادا۔ جب بھی اسم منادا ہو، منادا مطلب جس کو بلایا جائے، جیسے یہاں پہ دیکھیے ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں اے لڑکی تو ہم مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بلا رہے ہوتے ہیں کہ جس لڑکی کو ہم بلاتے ہیں اب یہ لڑکا معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو ہم پکارنے سے یہ معرفہ بن گیا، جس کو پکارا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے منادا۔ تو جب بھی اسم منادا ہو استعمال ہوگا وہ معرفہ استعمال ہوگا، وہ معرفہ ایکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، عامر سہیل صاحب نے یہاں پہ اس کو عربی میں ٹچ تو نہیں کیا ہے، لیکن ایک مثال یہاں پہ میں آپ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ جیسے ہمارے پاس ایک اسم ہے ولد، یا ولد لیجیے، ولد ایک اسم ہے ولد۔ اب یہ اسم نکرہ ہے کیونکہ دال پہ تنوین ہے، تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی لڑکا، ٹھیک ہے، کوئی ہے ایک لڑکا۔ اب میں چاہتا ہوں اس کو میں معرفہ بناؤں اس رول کے اکارڈنگ، اس کو میں منادہ بناؤں، تو میں اس کو پکاروں گا اے لڑکی۔ پکارنے کے لیے ہم استعمال کریں گے یا ولد، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے کہا یا ولدو، اب یہ لڑکا منادہ ہے کیونکہ اس کو پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ولد جو ہے اب یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یا ولدن اب نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے یا ولدو۔ اب اس کی مثال آپ قرآن پاک سے لے سکتے ہیں، جیسے نارن آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہنم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نارن، ٹھیک ہے۔ اب میں نارن کو پکاروں گا، میں کہوں گا یا نارن نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یا نارو۔ اب نارو منادہ ہے، یا کے ذریعے سے ہم پکارتے ہیں نار کو، اے نار۔ اب یہ جو نار چونکہ منادہ ہے تو اب یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اس لیے وہاں پہ آیا ہے نارو نہیں ہے، یا نارو آیا کیونکہ وہ منادہ ہے یا کے ذریعے، حرف ندا، اس یا کو حرف ندا بولا جاتا ہے۔ چونکہ عامر صاحب نے اس کو یہاں ڈسکس نہیں کیا ہے، یہ ٹاپک انشاءاللہ آگے آئے گا تو وہاں پہ اسے مزید اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ تو تھا آج کا جو ہمیں اسم کا ایک پہلو بچا تھا، اسم کا معرفہ ہونا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ عامر صاحب ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں اعراب کے اعتبار سے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسم منقوص، اسم مقصور۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلا جو ہمارا کلاس ہوگا اسی میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ تھوڑا سا اس میں کچھ نئی چیزیں، کچھ ایڈوانس چیزیں آئیں گی، وہ انشاءاللہ وہیں ڈسکس ہوں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا جو اسم کے ریلیٹڈ تھا، یعنی اسم کے جو 4 پہلو ہے اس طرح سے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ ہم دوبارہ گن لیتے ہیں، اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے، یا قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں اسم کے مفہوم کو صحیح سمجھنے کے لیے اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ ایک، اسم کا اعراب، نمبر 2 اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، نمبر 3 اسم کا عدد، اور اسم کا مذکر یا مؤنث۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہوگا اس میں ہم اسم منقوص اور اس میں مقصور کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کا اعراب جو ہے بڑا مختصر سا عامر صاحب نے ادھر لکھا ہوا تو وہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔